السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان ملت، آپ نے ہماری یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جس کے اندر ہم نے صلاۃ و سلام کے اوپر گرفت کی ہے۔ اہل بدعت حضرات نے، ان کے امام فاضل بریلوی نے جو صلاۃ و سلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لکھا ہے، اس کے اوپر ہم نے گرفت کی تھی اور کہا تھا کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نظر آتا ہے اور صاف طور پر گستاخی والا جملہ استعمال اس میں کیا گیا ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قلیل اور ذلیل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قلیل و ذلیل سے آپ کی شان کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یا آپ اس شعر کو جانتے ہیں، آپ اس شعر کو پڑھتے بھی ہوں گے ہر جمعہ، لیکن اس کے کمنٹ میں جب دیکھا گیا تو بہت سارے اہل بدعت حضرات کی طرف سے یہ جواب آیا کہ بعد کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، یعنی بعد ذلت، یعنی ذلتی سے بہت دور، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو کہا وہ 100% درست بات ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اہل بدعت حضرات جھوٹ بولتے ہیں اپنے دفاع میں، حالانکہ وہاں پہ کوئی ضمہ نہیں ہے، کوئی پیش نہیں ہے، وہ زبر ہی ہے، یعنی بعد قلت ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے شرح سلام رضا، محمد حسان قادری نے اس کتاب کو لکھا ہے اور صاف طور پر اس کے اوپر زبر ڈلا ہوا ہے جو آج تک ہم کہتے چلے آ رہے تھے۔ کیا لکھا ہے آپ ذرا دیکھیے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، دیکھیے بعد کے اوپر، با کے اوپر زبر ڈلا ہے، اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کی تعویل کیا کی ہے کہ یہ آپ کے ابتدائی دور کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام شروع کیا تو بے سر و سامان کا عالم تھا۔ ٹھیک ہے، بے سر و سامان کا عالم تھا، تو آپ کیا اس کو قلیل اور ذلیل سے تعبیر کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے سر و سامان تھے، لوگ نہیں تھے، افراد نہیں تھے، تو اہل بدعت نے، ان کے امام نے یہاں شعر لکھ دیا کثرت بعد قلت پہ، یعنی قلت کے بعد جو کثرت ان کی ہوئی ہے، لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے، اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بعد میں کثرت ہوئی، پہلے قلت تھی، اس پہ اکثر درود۔ اور دوسرے شعر کا مطلب ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی پہلے العیاذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذلیل تھے، بعد میں ان کو عزت ملی، ان پہ لاکھوں سلام، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا ایسا شعر لکھنا کیا فرض تھا؟ تو نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے قلیل تھے، یعنی نہ لوگ ان کے پاس نہیں تھے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعوذ باللہ آپ پہلے ذلیل تھے۔ ان دونوں اشعار سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اہل بدعت کے امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے سر و سامانی کے عالم میں ذلیل بھی تھے، قلیل بھی تھے، الاعوذ باللہ۔ یہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ تو یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ اب اس کی کیا تعویل ہوگی؟ اور اگر یہ لکھنا غلط ہے تو جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے پیش کریں، اور اس کے اوپر جو فتویٰ لگانا چاہے لگائیں۔ اور اسی طرح کے اشعار حدائق بخشش کے اندر بھی موجود ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے، وہابی گستاخ رسول ہے، حالانکہ یہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہمارے نام کا استعمال کرتے ہیں۔ چور اکثر دوسروں پہ الزام لگانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ چوری کا الزام کسی طرح دوسرے کے سر پہ چلا جائے تاکہ اس کی ذات مخفی رہے، محفوظ رہے، بس یہی کچھ حال ہے۔ ہم ان کی کتابوں سے دکھا بھی دیں گے، تب بھی یہ ماننے کے بجائے، تسلیم کرنے کے بجائے گالیاں ہی دینے والے ہیں، کیونکہ ان کو گالی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، صرف گالی، صرف گالی، صرف گالی۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، لا تسبن احدا، کہ تم کسی کو بھی گالی مت دو، لیکن یہ شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ اہل بدعت اتنے فری مائنڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو شریعت کی کوئی بات ان کے دماغ میں نہیں اترتی۔ سنت پہ عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو بدعت پہ اترے ہوئے ہیں، حدیث پاک سے کوئی بات دکھائی جاتی ہے تو اپنی منمانی چلاتے ہیں، قرآن کی آیت دکھائی جاتی ہے تو یہ رضا خان کی بات پیش کرتے ہیں، احمد رضا خان کی باتیں کرنے لگتے ہیں، شریعت اور سنت کے یہ بالکل خلاف چلتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور جو کچھ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔